یہ جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور ترانے کے وقت کھڑا ہو جانا شرک ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا ہے پاکستان کے جھنڈے کو سلامی دینا شرک ہے اور قومی ترانہ پہ کھڑے ہونا یہ بھی شرک ہے۔ نہیں، غلط کہا ڈاکٹر اسرار صاحب نے۔ شرک کی ایک الگ ڈیفینیشن ہے، کسی کو مختار سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا، یہ سمجھ کے کہ یہ میرے نفع اور نقصان کا مالک ہے، یہ سمجھ کے اس کی تعظیم کرنا شرک ہے۔ تو جھنڈے کی تعظیم یہ سمجھ کے تھوڑی کی جاتی ہے کہ یہ جھنڈا ہمارا معبود ہے یا یہ ہماری بگڑی بنا سکتا ہے، یہ سمجھ کے نہیں کی جاتی۔ شاہ صاحب یہ ویڈیو آپ نے دیکھی ہے کہ اس میں ڈاکٹر اسرار صاحب کہہ رہے ہیں کہ قومی جھنڈے کے سامنے تعظیماً کھڑا ہونا شرک ہے، لیکن طارق مسعود صاحب نے اس بارے میں یہ کہا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ شرک کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی مطلب کیا کہتے ہیں، کسی کو اپنا مختار مان کر اس کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے۔ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بنیادی طور پر ڈاکٹر اسرار صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں۔ اچھا، وہ باقاعدہ طور پر درسیات نہیں پڑھے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہ صرف ایک بات اس طرح کی نہیں ہوئی، بلکہ میں اپنے سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ ڈاکٹر اسرار صاحب سے اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں اس طرح کی ہوئی ہیں جی، جن کا کتاب و سنت کے اندر کسی جگہ پر کوئی بھی سرا نہ نظر آتا ہے، نہ اس کی کوئی انتہا نظر آتی ہے۔ اچھا، اور رہی بات طارق مسعود صاحب کی، تو ان کی بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے جو اسٹڈی ہے وہ یا تو کمزور ہے یا تو وہ جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ قومی جھنڈے کے سامنے کھڑا ہونا بالکل کوئی شرک نہیں ہے، اس کو تعظیم کے ساتھ جیسے ہمارے فوجی جو ہے سیلوٹ کرتے ہیں، اس کو وہ کوئی شرک نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر یہ کیا جاتا ہے، تمام مسلم امہ اپنے قومی جھنڈے کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور تعظیم کے طور پہ کھڑی ہوتی ہے، اور اقوام عالم کو دکھانے کے لیے وہ سب کچھ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس جھنڈے سے محبت کرتے ہیں۔ اور ایک مقولہ بھی ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ حب الوطنی من الایمان، یہ مقولہ ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حدیث ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ جی، یہ ایک اہل عرب کے یہاں یہ مقولہ مشہور ہے کہ وطن سے محبت جو ہے وہ ایمان کا جزو ہے، جی، یعنی کہ مضبوط یقین کا جو ہے وہ جزو ہے۔ اب یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ جو بات کی، اس کا اگر آپ کتاب و سنت کے اندر یا ائمہ مجتہدین کے اقوال کے اندر اگر آپ سراغ لگائیں گے تو آپ کو کہیں بھی اس کا کوئی سراغ نہیں ملے گا۔ جی، تو ڈاکٹر اسرار صاحب کی جو بات ہے وہ بالکل 100% غلط ہے۔ اب رہی بات مفتی طارق مسعود صاحب کی، تو مفتی طارق مسعود صاحب کے بارے میں نے پہلے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی اس حوالے سے یا تو اسٹڈی کمزور ہے یا تو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرح کی تعریف کی ہے شرک کی، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو مختار مان کے اس کی تعظیم کرنا یہ شرک ہے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ شرک کی جو تعریف، متفقہ جو تعریف کتب عقائد کے اندر لکھی ہے، تفاسیر کے اندر لکھی ہے، احادیث کی شروعات کے اندر لکھی ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے قرآن مجید الفرقان الحمید کی تعلیمات سے جو شرک کی جو تعریف جو مترشح ہوتی ہے وہ بہت محتاط ہے اور بہت باریک ہے، کہ شرک کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو ایسے آنکھیں بند کر کے مشرک کہہ دو گے۔ اس کے لیے ایک مضبوط بنیادوں پر متکلمین نے اور دیگر علماء نے اس کی مضبوط بنیادوں پر تعریف بیان کی ہے۔ صحیح۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ اثبات الشریک فی الالوہیتی، کہ الوہیت کے اندر کسی کو الہ ماننے کے اندر شریک ٹھہرانا یہ شرک ہے۔ جی، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے، یقیناً آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہوگا کہ الوہیت کیا ہوتی ہے۔ جی، تو یہ یاد رکھیں، سننے والے اس بات کو یاد رکھیں کہ کسی بھی ذات کو واجب الوجود ماننا، متصرف حقیقی ماننا اور مستحق عبادت ماننا، جی، جی، کسی کو بھی اللہ کے علاوہ واجب الوجود مانے گا، یعنی واجب الوجود کا معنی یہ ہے کہ جس کے وجود کا ہونا ضروری ہو اور نہ ہونا محال ہو، جی، یعنی اس کی ذات پر کائنات کا نظام کا دار و مدار ہو۔ اگر وہ ذات ہوگی تو کائنات کا دار و مدار چلے گا، جی، اور اگر وہ ذات نہیں ہوگی تو کائنات کا دار و مدار نہیں چلے گا۔ آسان لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اس کو واجب الوجود کہا جاتا ہے۔ اور مستحق عبادت، یہ تو بہت آسان ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی مستحق عبادت نہیں ہے۔ بے شک، اور متصرف حقیقی یعنی کہ تصرف کائنات کے اندر جو ہے وہ قدرت رکھنا، کائنات میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا، حقیقی طور پر یہ صرف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات اقدس کے لیے ہے۔ جی، ان تینوں میں سے کوئی بھی چیز اگر کسی غیر اللہ کے لیے مانے گا تو ایسا شخص جو ہے وہ مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے۔
یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو یہ صحیح تعریف ہے شرک کی، اور یہ جو ڈیفینیشن ہمارے ائمہ اعلام نے بیان کی ہے یہ وہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں حضرات کو، ایک حضرت تو چلے گئے، جی ایک دوسرے حضرت کو جو تھوڑا سا ہے اس معاملے میں احتیاط برتنی چاہیے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ میرا ایک سوال بھی آ رہا ہے میرے ذہن میں. اگر وہ کہہ رہے ہیں نا کہ تعظیماً کھڑا ہونا، تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بھی خیال ہے کہ یار وطن کے جو ہے نا وہ قومی جھنڈے کے سامنے کھڑا ہونا شرک ہے، تو پھر وہ کوئی جو والدین کے سامنے بھی تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، جی ہاں، تو پھر تو والدین کے سامنے تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اساتذہ کے سامنے تعظیم کے طور پہ کھڑا ہوا جاتا ہے، کسی بزرگ کے سامنے جی تعظیم کے طور پر کھڑا ہوا جاتا ہے. جی یہ پھر ایک علیحدہ بحث ہے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرے لیے کوئی کھڑا ہو، تو اس کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے وعید بھی ارشاد فرمائی ہے. جی لیکن ہم جو تعظیماً کھڑے ہوتے ہیں، وہ تعظیم جو ہے وہ تعظیم وہ اس کو واجب الوجود سمجھ کے، جی مستحق عبادت سمجھ کے، یا متصرف حقیقی سمجھ کر نہیں کرتے. جی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. آمین. واخر دعوایا ان الحمدللہ.